جب جماعت اسلامی بنی اور مولانا مودودی نے یہ دعوت لوگوں کے سامنے پیش کی، پورے بر صغیر کے اوپر انگریز حاکم تھے، کانگریس کا طوطی بول رہا تھا، جمعیت علماء اسلام کانگریس کے ہمنوا تھی کہ ہمیں آئین اور دستور میں نماز، مسجد، ممبر، محراب، اس کی اتھارٹی، اس کی جو ہے نا وہ ہمیں اجازت دے دو تو ہم جو ہے انگریز کے جانے کے بعد اسی بھارت اور ہندوستان کے اندر رہیں گے، آپ کے زیر نگی رہیں گے۔ مولانا مودودی کچھ اور کہتے تھے، نہیں بھائی نہیں، نہ انگریز کو مانیں گے، نہ کانگریس کو مانیں گے، نہ ہندوازم کو مانیں گے، ہم ایک مشنری قوم ہیں۔ مولانا مودودی نے کہا حکومت الہیہ کا قیام، اقامت دین۔ بڑے بڑے عالم دین مولانا کے پاس پہنچ گئے اور مولانا مودودی کو یہ کہنے لگے کہ مولانا اسلامی جماعتیں تو بنتی تھیں مسجد بنانے کے لیے، مدرسہ بنانے کے لیے، تزکیہ کرنے کے لیے، بیعت کرنے کے لیے، لوگوں کو نماز سکھانے کے لیے، کلمہ سکھانے کے لیے، یہ آپ کون سی جماعت بنا رہے ہیں کہ حکومت ہم اللہ کی بنائیں گے، حکومت الہیہ بنائیں گے؟ تو مولانا نے کہا کہ بھائی قرآن کے اندر تم نہیں پڑھتے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، کہ تمام چیزوں پر دین کا غلبہ ہو جائے، چاہے مشرکوں کو کتنا یہ ناگوار گزرے اور بھاری گزرے۔ قرآن میں تم نہیں پڑھتے کہ اللہ کی بتائی ہوئی ہدایت کے مطابق اگر تم نہیں کرو گے تو کافر ہو، فاسق ہو اور ظالم ہو؟ خاموش لوگ پھر ہو جاتے تھے، پھر کہتے تھے کہ یہ ممکن نہیں ہے، ہندوستان اتنا بڑا، انگریز یہاں پر حاکم، وہ چلے بھی جائیں اور آپ کہتے ہیں کہ حکومت الہیہ۔ تو مولانا مودودی کہتے تھے کہ بنے یا نہ بنے، میں نے تو اللہ کے اس قانون کے مطابق اپنا کام پورا کرنا ہے، مورچے پہ کھڑے ہو جانا ہے، باقی اللہ جانے نتائج جو ہے وہ دے گا۔ مکے میں بھی تو کوئی امکان نہیں تھا نا، ایک آدمی ہر دور کے اندر ایک نبی اٹھتا ہے، رسول اٹھتا ہے، وہ دعوت دیتا ہے اور پھر وہ کر کے دکھاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پورا مشرکین اور کافروں کے اور یہودیوں اور عیسائیوں کے درمیان میں ایک آواز اٹھی اور اس کے بعد پھر حتیٰ کہ مدینے کی ریاست بنا کر اور پھر پورے جزیرۃ العرب کو ایک حکومت الہیہ کا مثال بنا کر انہوں نے پیش کر دیا۔